اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام على خير العنام مولانا وهادينا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. مجلس اعضاء بسلسلہ شہادت صادق آل محمد امام بحق ناطق مولانا جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے منعقد ہے. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے عطر ذکر جعفر صادق علیہ السلام سے اپنی فکروں اور ایمان کو معطر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ عظیم اور نورانی شرف ذکر سے ہم سب کی زندگیوں کو منور کرنے کا موقع اور سعادت عنایت فرمایا. انشاءاللہ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کے حوالے سے چند معروضات آپ سامعین مؤمنین مؤمنات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ رب العزت بحق امام جعفر صادق علیہ السلام توفیق عنایت فرمائے. ابتدائے مجلس میں دعا ہے، خدایا تجھے حق امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ زمانے کے پریشان کن حالات کو برطرف فرما، اس وبا کا جلد از جلد علاج فرما، انسانوں کو مخصوصاً جو غریب مزدور لاچار انسان چاہے وہ جس قوم اور مذہب اور ملت سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جو سخت پریشانی جھیل رہے ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ تیری عظمت کا، تیری رحمت کا، تیری رحمانیت کا جلد از جلد اس وبا اور بیماری کو دنیا سے برطرف فرما. پروردگار ان حالات میں ہمارے جسموں اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. آپ تمام مومنین اور مومنات سے التماس ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی یاد میں ہم مجلس کر رہے ہیں تو اپنے اپنے مرحومین کو امام صادق علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہونے کے لیے بحق امام جعفر صادق علیہ السلام تمام مرحومین مومنین اور مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان سب کو جوار اہل بیت میں جگہ حاصل ہونے کے لیے آج پاکستان میں ایک سید مومن جناب نقوی صاحب جو کرار صاحب کے
رشتہ دار ہیں انتقال ہوا ہے، انہوں نے ان کے لیے سورہ فاتحہ کی خواہش کی ہے، تو آپ تمام سے التماس ہے کہ سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین، دنیا کے تمام مرحومین اور مخصوصاً منظور مرحوم جس کا نام ہم نے لیا، ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے روح کو ایصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ابھی دیکھ رہے ہیں، آپ تمام سے التماس ہے کہ اپنے گھروں کو، اپنے مکانات کو صلوات کی نور اور صلوات کی برکت سے مستفیض فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چھٹے امام علیہ السلام کی ایک روایت آج اس مختصر سی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس کو سمجھنے اور اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کرنا اگر ہم چاہیں تو، جس آیہ شریفہ کو ہم نے ابتدا میں تلاوت فرمائی، سورہ بقرہ، قرآن کریم کا دوسرا سورہ، قرآن کریم کا سب سے بڑا سورہ، آیت نمبر 132 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی، سمجھایا، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو وہی بات بتائی، وصیت کی جو ابراہیم پیغمبر نے اپنے بچوں کو کی تھی۔ کیا ہے وہ وصیت؟ ان اللہ یا بنی، اے میرے فرزندوں، اے میری اولاد، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، خداوند عالم نے تم پر احسان کیا، تمہیں یہ سعادت بخشی، یہ توفیق دی، یہ نعمت تمہارے زندگیوں میں اللہ کی جانب سے شامل حال ہوئی کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو جاؤ، دیندار ہو جاؤ۔ دین کی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے تمہیں عنایت فرمائی۔ آگے دونوں پیغمبر اپنے بچوں کو وصیت فرماتے ہوئے کہتے ہیں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب یہ جو نعمت تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت ہوئی ہے دیندار ہونے کی، اس عظیم نعمت کو خیال رکھو، حفاظت کرو، بچائے رکھو، یہاں تک کہ قبر میں لے جاؤ۔ اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، اس دین کی حفاظت کرو قبر تک۔ اس آیہ شریفہ سے صاف ظاہر اور واضح ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام علیہما السلام دو باتوں کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ ایک، موجودہ نعمت کی قدر بتا رہے ہیں، قیمت بتا رہے ہیں، عظمت بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، اے میری اولاد، اللہ نے تمہیں دیندار بنایا، تم بتوں کے سامنے سر نہیں جھکا رہے ہو، تم کفر کی ذلت میں نہیں گئے ہو، تم شرک میں گرفتار نہیں ہوئے ہو، تم انبیاء کی اولاد بنے ہو، تم دیندار بنے ہو، تمہیں دینی گھرانے میں پیدا کیا گیا ہے، دینی ماحول میں تمہاری تربیت ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ اب اس نعمت کو قدر جانتے ہوئے، اس نعمت کی قدر جانتے ہوئے اس کی حفاظت کرو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب اس نعمت کو بچاتے ہوئے لے جاؤ یہاں تک کہ قبر میں بھی اس دین کے ساتھ داخل ہو۔ دو لفظ یہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں، دیندار جینا، دیندار اس دنیا سے جانا۔
नाकाम है वो इंसान जो दीनदार जिंदगी करे लेकिन मरने से पहले दीन उसके हाथों से चला जाए, और वो इंसान कभी कब्र में दीन ले जा नहीं सकता जो जिंदगी दुनिया में दीनदार जिंदगी ना करे। ये बात यहाँ तक हमें वाज़ेह हुई। हज़रत इब्राहीम और हज़रत याक़ूब अपने बच्चों को दीन की तरफ तवज्जो दिलाते हुए, उसकी कद्र बताते हुए ये वसीयत फरमा रहे हैं कि सिर्फ दीनदार ज़िंदगी करना कामयाबी नहीं है, बल्कि इस दीन को अल्लाह की बारगाह में जब जा रहे हो तो साथ लेकर जाना, कब्र तक ले जाना, मरते दम तक इस दीन की हिफाजत करना, और जब मर रहे हैं तो दीन के साथ, जब इंतकाल कर रहे हैं तो दीन के साथ इंतकाल करना कामयाबी है। ये जो वसीयत हज़रत याकूब और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है, इस तरह की वसीयतें दीगर अनबिया ने भी की हैं। सरदार अनबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस वसीयत को अमली करने के लिए एक रहनुमाई फरमाई कि अगर तुम चाहते हो कि इस दुनिया से दीनदार जाओ, दीनदार जीते हुए दीनदार इंतकाल करो, तो एक बात और एक मतलब की तरफ तवज्जो ज़रूरी है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अपनी रिवायत में, ये वो रिवायत है जिसको शिया और गैर शिया जितने भी मुस्लिम फ़िरक़े हैं, सारे के सारे इस रिवायत को मानते हैं और सबकी किताबों में मौजूद है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, मन माता वलम यारिफ इमामा ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। जो इंसान भी इस दुनिया में ज़िंदगी करते हुए दौरान ज़िंदगी के दौरान अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने और मर जाए, तो वो कब्र में जाते हुए दीन को दुनिया में छोड़ जा रहा है, बेदीन कब्र में जा रहा है, जहालत के ज़माने की ज़िंदगी के हिसाब से वो कब्र में दाखिल हो रहा है। वो गरचे ज़िंदगी 1441 में कर रहा है, लेकिन उसका शुमार 1441 से पहले के लोगों में होगा जिन्होंने ना रसूल को देखा, ना रिसालत को समझा। तो बेदीन कब्र में जाएगा इंसान अगर अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने। हज़रत इब्राहीम और हज़रत याकूब की वसीयत, कब्र में दीन लेकर जाओ मेरे औलाद, मेरे बच्चों। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अगर दीन ले जाना चाहते हो तो हर ज़माने के इंसानों पर लाजिम और ज़रूरी है कि वो अपने ज़माने के इमाम को पहचाने। अगर इसमें कोताही करें, इसमें इस मसले में गफलत करें, तो वो कब्र में तो जाएंगे लेकिन दीन उनका दुनिया में रह जाएगा, खाली हाथ जाएंगे। फिर खाली हाथ जाने वालों का अंजाम कामयाबी नहीं हो सकती। हमारे 11 इमाम अलैहिम अफजल सलावत वस्सलाम की ज़िंदगी और उनके रिवायतों और हिदायतों की तरफ इंसान गौर करे, उनकी किताबों को आपने सुना पढ़ा, जैसे भी हम गौर करें तो एक नुक्ते की तरफ जो जहन हमारा जाता है वो ये है कि हमारे 11 इमामों ने 12वें इमाम के हवाले से बहुत ज़्यादा सिफारिशें की हैं। हर इमाम ने इमाम ज़माना के हवाले से, 12वें इमाम के हवाले से अपने ज़माने के लोगों को और अपने ज़माने के लोगों के ज़रिए से इस ज़माने के लोगों के लिए हिदायतें फरमाई हैं। पैगंबर इस्लाम की हदीस, मौला कायनात की अहादीस। छठे इमाम भी इस ज़ुमरे में, इस हवाले से इमाम की भी रिवायतें मौजूद हैं। आयतुल्लाह जवादी आमूली हफ़ज़हुल्लाह की एक किताब आज जो हम मुताला कर रहे थे, तो उस किताब में जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में है, तो उस किताब में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तरफ से रिवायतें जो ज़िक्र की गई हैं, जो इमाम ने बयान की हैं, 48 रिवायतें एक किताब में। इस किताब में जो रिवायतें उनको ज़रूरत थी, उन रिवायतों को उन्होंने इंतखाब किया है और अपनी किताब में लिखा है, ज़िक्र किया है। तो 48 रिवायतें इस किताब में मौजूद हैं, जो हमने देखा। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने, इसलिए कि इमाम को थोड़ा-सा खुलकर
ہدایتیں کرنے کا اور روایتیں بیان کرنے کا موقع ملا دوسرے اماموں کے بنسبت، تو امام نے امام مہدی کے بارے میں بھی زیادہ روایتیں بیان کی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے 11 اماموں نے 12ویں امام کے امامت کے حوالے سے احادیث ذکر کیے ہیں؟ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ، اگر ہم اماموں کی زندگی کو غور سے دیکھیں، رسول خدا کی رحلت کے بعد جو ماہ صفر 11 ہجری میں واقع ہوئی، رحلت رسول کے بعد سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک 250 سال، 250 سال کی امامت رہی ہے 11 اماموں کی۔ اس کو آپ ایک طرف رکھیں۔ اب امام زمانہ 260 ہجری سے جو آپ نے منصب امامت کو سنبھالا، آج 1441، تقریباً 1180 سال سے امام زمانہ کی امامت چل رہی ہے۔ تو ایک لازمی بات ہے، 11 اماموں کی امامت 250 سال، ایک امام کی امامت 1180 سال، اس لمحے تک۔ آگے بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تک یہ امامت آگے جائے گی۔ تو جب سفر طولانی ہوگا، زیادہ سفر بھی زیادہ ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امام مہدی علیہ السلام کی امامت ایک لمبے عرصے کی امامت ہے، ہزاروں سال کی امامت ہے، جو ابھی تک 1000 سال بیت گئے ہیں۔ تو اس کے لیے 11 اماموں کی ہدایتیں ضروری تھیں کہ ہر امام اس دور میں ہم جیسوں کے لیے تیار کریں، حوصلہ دیں، ہدایتیں دیں، کس طرح سے ہم اپنے ایمان کو بچائیں اور اپنے ایمانوں کو قبر تک لے جائیں۔ دوسری وجہ جس کی کہ اماموں نے 11 اماموں نے ہر امام نے امام مہدی کے بارے میں ہدایتیں پیش کی ہیں، اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو 11 امام رہے ہیں وہ لوگوں کے درمیان موجود ظاہر حاضر ہوتے ہوئے لوگوں کی درمیان امامت کرتے تھے، لیکن 12ویں امام کی امامت کی خاصیت یہ ہے کہ شروعات امامت سے پردے میں چلے گئے، آج بھی امام پردے غیب میں ہے۔ جب کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے تو اس نظر نہ آنے والے ایک ہستی کو، ایک شے کو انسان توجہ کے ساتھ لے کر جانا مشکل کام ہے۔ تیاری ضروری تھی، تو 11 اماموں نے ہمیں تیار کیا۔ ہر امام نے 12ویں امام کے بارے میں ہمیں نصیحت، وصیت اور ہدایت فرمائی۔ اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی تو انسان ہو سکتا ہے کہ ایک عرصے کے لیے تھوڑا سا عمل کرنے میں جوش سے کام لے، آگے جائے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، اس لیے کہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، سست ہو جاتا ہے انسان۔ اگر اس کی مثال دینا چاہیں، خدا انشاءاللہ بحق امام جعفر صادق علیہ السلام اور بحق امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جلد از جلد اس وبا کو دنیا سے برطرف فرمائے اور انسانوں کو راحت کی سانس لینے کا موقع عنایت فرمایا، اور اس نعمت عافیت کی قدر جانتے ہوئے اس کی عبادت اور اطاعت میں اپنے لمحات، زندگی اور عمر کو بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمایا۔ اللہ ہم کو آج جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی ہے، جب بتایا جاتا ہے تو ہم شروعات میں اپنے چہرے پر ماسک پہننے میں شاید تھوڑا سا بہت توجہ کرتے تھے، اب ہماری توجہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہاتھوں کا دھلنا شاید ابتدا میں تھوڑا سا شدت سے تھا، اب کیا وہی شدت باقی ہے؟ یہ نہ دکھنے کا ایک لازمہ ہے، ایک اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، نتیجہ ہوتا ہے۔ تو جب امام علیہ السلام پردہ غیب میں جانے والے تھے، نظر نہیں آنے والے تھے، تو یہ خطرات تھے کہ انسان بھٹک جائے۔ جو نظر نہیں آنے والی چیز ہوتی ہے، وہاں پر انسانوں کا ایمان، انسانوں کا عمل کرنے کا جو شدت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، جو درجہ ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا جاتا اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اماموں نے 12ویں امام کے حوالے سے یہ ہر 11 امام نے 12ویں امام کے حوالے سے ہدایت فرمائی۔ اب جو روایت ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، وہ روایت ہے جو آپ نے امام زمانہ کی امامت کے بارے میں فرمایا۔ امام صادق علیہ السلام اپنے زمانے میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور 12ویں امام کے حوالے سے اپنے زمانے میں موجود اصحاب کو ہدایتیں فرما رہے تھے، حدیثیں فرما رہے تھے۔ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سن رہے تھے۔ ایک صحابی نے سوال کیا جن کا نام ہے جناب زرارہ علیہ الرحمہ۔ زرارہ نے سوال کیا تو ممکن ہے کہ زرارہ جیسے سمجھدار صحابہ کی محفل تھی یا عام محفل تھی؟
زرارہ امام سے ایک سوال کرنے لگے، اور زرارہ ایک ایسے شخص ہیں جن کے بارے میں اماموں نے فرمایا کہ اگر آج زرارہ کی محنتیں نہ ہوتیں، زرارہ کی چالاکی نہ ہوتی، زرارہ کے زندگی میں جو روایات صحیح حدیثوں کو پرکھنا اور ان کو لوگوں تک پہنچانے کا جو طریقہ زرارہ نے اپنایا تھا وہ نہ ہوتا تو شاید آج بہت سارے حدیثیں دفن ہو گئی ہوتی۔ امام زرارہ کی قدر کرتے تھے کہ زرارہ نے بہت بہترین کام کیا ہے، تو ایسا صحابی جس کی تعریف امام کر رہے ہیں، جو بغیر خدا کی اجازت کی کوئی بات نہیں کرتے، تو کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، جناب زرارہ علیہ الرحمہ۔ جناب زرارہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام مہدی کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ تو امام نے بتایا کہ امام مہدی کی جب امامت شروع ہوگی تو وہ پردہ غیبت میں چلے جائیں گے۔ جیسے ہی امام نے بتایا کہ وہ پردہ غیبت میں چلے جائیں گے تو زرارہ نے اپنے ذہن میں ایک حساب کیا، دیندار زندگی کرنا ایک سکے کا ایک طرف ہے، کامیاب وہی ہے جو دونوں طرف رکھتا ہو، دونوں طرف سکے کے۔ دیندار زندگی کرنا آدھی کامیابی، اور آدھی کامیابی جبکہ مہم کامیابی دیندار انتقال پانا اور دنیا سے جانا۔ موت اور حیات میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ابھی میں چھٹے امام کے زمانے میں ہوں، ممکن ہے کہ اللہ مجھے عمر دے دے اور میں زندگی کرتے کرتے 12ویں امام کی امامت کے زمانے میں بھی زندہ رہوں۔ یہ حساب کرنے کے بعد زرارہ نے امام صادق علیہ السلام سے ایک سوال کیا، مولا میرا ایک سوال ہے، اگر میں 12ویں امام مہدی کی امامت میں زندہ رہوں تو کیسے اپنے دین کو بچا کر قبر میں لے جاؤں؟ سوال کتنا مہم ہے۔ چالاک انسان اپنے انجام کی فکر میں ہوتا ہے، اب کی فکر میں نہیں ہوتا۔ جناب زرارہ نے اس جگہ پر سوال کیا، مولا اگر میں 12ویں امام کے زمانے تک زندہ رہوں تو اپنے ایمان کو کیسے بچاؤں اور کس طرح سے اپنے ایمان کو قبر میں لے کر جاؤں، اللہ سے ملاقات کروں تو ایمان کے ساتھ ہوں۔ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ زرارہ اگر اس دور میں تم زندہ رہو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس 4 جملے کی دعا کو ہر دن پڑھا کرو، زیادہ پڑھا کرو۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ خدایا مجھ پر احسان کر دے کہ میں تجھے پہچان سکوں، اس لیے کہ اگر میں تجھے نہیں پہچانوں گا تو تیرے رسول کو پہچان ہی نہیں سکوں گا، پہچان ہی نہیں سکتا تیرے پہچانے بغیر۔ دوسرا، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ خدایا جب تو نے یہ احسان مجھ پر کر دیا، میں نے تجھے پہچان لیا، تو اب یہ بھی مجھ پر احسان کر دے کہ تیرے رسول کو پہچانوں، اس لیے کہ اگر میں تیرے رسول کو نہ پہچانوں گا تو تیرے امام کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ تیسرا، اللہم عرفنی حجتک، خدایا مجھے تیرے امام کی پہچان اور معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر میں تیرے امام کو نہ پہچانوں تو بے دین مر جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا، دین میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو امام نے فرمایا کہ اس دعا کو زیادہ پڑھا کرو۔ عبداللہ ابن سنان ایک اور صحابی ہیں چھٹے امام کے، عبداللہ ابن سنان سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سنان یہ بھی بڑے معتبر صحابی ہیں چھٹے امام کے۔ فرمایا کہ اے عبداللہ ابن سنان، جب 12ویں امام کی امامت ہوگی عالم یہ ہوگا کہ لوگ امام سے نہ ملاقات کر سکتے نہ دیکھ سکتے امام کو،
اگر چاہتے ہو کہ اس زمانے میں، اس دور میں، غیبت امام زمانہ کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ایمان کو بچا کر قبر میں لے جاؤ اور عاقبت بخیر ہو جاؤ، اس دعا کو زیادہ پڑھا کرو اے عبداللہ ابن سنان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو میں انقلاب لانے والے، میرے دل کو ایمان کے راستے پر مرنے تک ثابت قدم رکھ۔ یہ دو معتبر صحابیوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم جس دور میں زندگی کر رہے ہیں اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تعلیم دی۔ اگر دونوں روایتوں پر ہم غور کریں تو دونوں میں دعا امام نے بتائی۔ پہلی جناب زرارہ والی روایت میں بھی دعا امام نے تعلیم دی، جناب عبداللہ ابن سنان والی روایت میں بھی امام نے دعا تعلیم دی۔ کیا دعا پڑھ لینے سے، صرف دعا پڑھ لینے سے انسان کا ایمان بچ سکتا ہے اور انسان ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے؟ ہرگز، ہرگز نہیں۔ دعا حقیقت میں ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کی طرح ہے، ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائیوں کی پرچی کی طرح ہے۔ جب کوئی بیمار دنیا کے ماہر سے ماہر ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جائے، اپنی بیماری بیان کرے اور وہ طبیب اور ڈاکٹر اس کے لیے نسخہ لکھے، دوائی لکھے اور اس دوائی کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے مرتے دم تک بھی گھومتا رہے، انسان پھرتا رہے، علاج ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ دعا بھی بالکل اسی طرح سے ہے۔ دعا پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، عمل نہ کریں، غور نہ کریں، دقت نہ کریں تو ایسے ہے جیسے ہم پرچی لے کے جیب میں ڈیلی پڑھ رہے ہیں کہ فلاں دوائی 500 ml، فلاں دوائی 400 mg، وہ ایک لینا ہے، وہ 2 لینا ہے۔ ہر دن پڑھتے رہنے سے علاج ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کو عملی جامہ نہ پہنائیں، عمل نہ کر دیں، استعمال نہ کر لیں۔ دعا بھی اسی طرح سے ہے۔ نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ پڑھ کر ثواب لینا اپنی جگہ پر، لیکن پڑھ کر ثواب لینے سے انسان کی عاقبت بخیر ہونا مشکل ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لے۔ دعائے عرفہ، اس لیے کہ یہ دعائیں اور زیارتیں حقیقت میں اماموں کی امامت کا منشور ہے، طریقہ ہے کہ اماموں نے کس طرح سے دعائی شکل میں امام نے ہدایتیں پیش کی ہے، دعائی شکل میں امام نے نصیحتیں پیش کی ہیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ان کو سمجھیں اور نصیحتوں پر عمل کریں۔ تو چھٹے امام کی دونوں روایتوں میں امام نے جو فرمایا کہ امام زمانہ کو پہچانو اور اپنی ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر ہم امام علیہ السلام کو نہ پہچانیں، نہ جانیں، نہ سمجھیں تو پھر جو کامیابی ہے دیندار جینا اور دیندار اس دنیا سے جانا میسر نہیں ہوگی، مشکل ہو جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب رہیں تو دونوں مرحلے میں ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ افسوس، امام علی کی امامت سے لے کر آج تک بھی اکثریت اہل بیت سے تعلق رکھنے والے مومنوں کی، شیعوں کی اکثریت دعا کو ثواب لینے کے اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھنے میں استعمال کیا۔ دعاؤں سے جو سبق، جو عبرت، جو ہدایت، صحت لینی تھی اس کی طرف توجہ کم کی گئی۔ یہی وجہ تھی ہر دور میں اماموں کے جب سر شماری کی جاتی تھی، سینسس لیا جاتا تھا کہ شیعہ کتنے ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میں نمبر آتے تھے۔
کہ آج کے دور میں 15 لاکھ شیعہ، آج کے دور میں 25 لاکھ شیعہ، آج کے دور میں 40 لاکھ شیعہ، لیکن جب اماموں کے حوالے سے ان دعاؤں کو سمجھنے کے بعد جو قدم اٹھانے تھے، اس اعتبار سے یہ اماموں نے آزمایا، انگلیوں میں گن سکتے ہیں اتنے نکلتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم صرف دعاؤں کو ثواب اور اپنی پریشانیوں کے رفع دفع ہونے کے حد تک استعمال کرتے رہیں تو ممکن ہے کہ دوسرے اماموں کی زندگیوں میں جو پیش آیا وہ پیش آ جائے۔ بہت سارے ایسے ہوں جو دعائیں تو پڑھتے تھے، امام کو امام مانتے تھے، جب امام نے استغاثہ بلند کیا کہ میرے ساتھ چلو کربلا، تو 72 سے زیادہ نہیں گئے۔ یہ 72 وہ تھے جو دعاؤں کو سمجھتے تھے، تو دعا پڑھنے والے احترام امام کر کے مدینے میں رہ جاتے ہیں، دعا سمجھنے والے امام کے ساتھ کربلا جاتے ہیں۔ دعا پڑھنے والے امام زمانہ کی حکومت کے لیے وہی کام کر سکتے جو دعا پڑھنے والے، جو 11 اماموں کی زندگی میں ہم دیکھتے پڑھنے والے اور دعاؤں سمجھنے والوں کا کردار، تو ہمیں چاہیے کہ چھٹے امام کی اس آج کی مجلس سے سبق لے کر کوشش کریں کہ دعاؤں کو سمجھیں۔ الحمدللہ آج اگر آپ یوٹیوب میں جائیں، کتابوں کو سرچ کریں، الیکٹرانک بکس مل جائیں گے آپ کو جس میں ہماری مشہور دعاؤں کی شرح، وضاحت، تفصیل علماء نے، ماہر علماء نے بیان کی ہے، تو ان کو پڑھنا ہے، ان کو سننا ہے تاکہ ہم دعاؤں کو سمجھ سکیں۔ دو کام ہم کر سکتے ہیں، شیعوں کی سرشماری جب ہوتی ہے تو دعا پڑھنے والے شمار کیے جاتے ہیں، جب جانثاری اور سرفروشی کی بات کی جاتی ہے تو انگشت شمار ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت آخری آپ کی خدمت میں عرض کریں، امام چھٹے امام کے ایک اور معتبر صحابی جناب صدیر سیرفی، جناب صدیر سیرفی شہروں کو گھومتے رہے، دیہاتوں کو چکر لگاتے رہے، ملکوں کو گئے، دیکھا کہ ماشاءاللہ شیعوں کی تعداد کیا بڑھ گئی ہے، الحمدللہ خوش ہو گئے۔ جب واپس مدینہ لوٹے اور چھٹے امام سے ملاقات کے لیے پہنچے تو چھٹے امام سے کہنے لگے کہ مولا، میری فکر میں اب آپ کا قیام نہ کرنا، امامت ظالموں سے خلافت کو ظالموں سے چھین نہ لینا اب میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اب اٹھ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج علی علیہ السلام ہوتے تو وہ خاموش نہ بیٹھتے، اگر حسن علیہ السلام ہوتے تو خاموش نہ بیٹھتے۔ آپ سے گزارش ہے میری کہ جو منظر میں دیکھ کر آیا ہوں اس منظر کے حساب سے آپ کو چاہیے کہ اب اپنا حق لیں، ظالموں کا صفایا کریں، آپ اب قیام کریں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ جنگ کریں مولا۔ آپ چھٹے امام نے فرمایا، اچھا صدیر، جو تم دیکھ کر آئے ہو تمہارے حساب سے کتنے ہوں گے؟ کا مولا 1 لاکھ۔ 1 لاکھ؟ امام نے فرمایا 1 لاکھ؟ کا مولا شاید 2 لاکھ۔ کہا 2 لاکھ؟ کا مولا 3 لاکھ۔ امام نے فرمایا 3 لاکھ؟ کا مولا جو میں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آدھی دنیا آج شیعہ ہے، آدھی دنیا آپ کے ماننے والی ہے، آپ کو امام مان رہی ہے۔ امام نے فرمایا کہ صدیر ٹھیک ہے۔ پھر امام خاموش ہو گئے، اس گفتگو کو آگے نہیں لے کر گئے، امام وہیں پر بات روک دی۔ صدیر بھی سمجھ گئے کہ امام ہیں، مناسب شاید نہیں سمجھ رہے ہیں، تو صدیر نے بھی سوال نہیں دہرایا۔ امام نے فرمایا صدیر تھوڑا باہر چلیں گے؟ کہا مولا ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے، میں چلوں گا۔ امام کے ساتھ چھٹے امام اور جناب صدیر باہر نکلے، چلتے چلتے ایک ایسے دشت میں پہنچے، جنگل میں، جہاں پر ایک جوان لڑکا کچھ بکریاں چرا رہا تھا، گھاس دے رہا تھا۔ امام نے صدیر کا ہاتھ پکڑ کے کہا، صدیر، جو میں چاہ رہا ہوں شیعہ، اگر ویسے شیعہ یہ جو بکریاں یہاں گھاس کھا رہی ہیں اتنے بھی ہوں تو ہم نہیں بیٹھیں گے، میں قیام کروں گا، ظالموں کا صفایا کر دوں گا۔ جناب صدیر کہتے ہیں کہ امام کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا،
میں نے بکریوں کو شمار کرنا شروع کیا تو 13 بکریاں تھیں۔ مطلب کیا ہے عزیزان محترم مؤمنین مؤمنات، دعا پڑھنے والے، امام کو امام ماننے والے، سر شماری سینسس میں آنے والے آدھی دنیا تھی صدیر کے حساب سے، لیکن جو دعاؤں کو سمجھنے والے تھے، جو امام کی اصل اختیار کو سمجھنے والے تھے، جو امام کی طاقت اور امام کے رتبے اور مقام کو سمجھنے والے تھے کہ امام کس ذات کا نام ہوتا ہے، 13 اگر ہوتے تو امام قیام کرتے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم مؤمنین اور مؤمنات، ہم سب کی فردن فردن یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنی فکروں کو اپنی زندگی میں مصروف۔ زندگی بھی مصروف ضروری ہے، لیکن زندگی کے ساتھ ساتھ عاقبت بخیری کی فکر بھی ہمیں چاہیے۔ عاقبت بخیری اسی وقت ممکن ہے جب حرام سے ہم پرہیز کریں، امام کی امامت پہ تسلیم، کاروبار حرام سے چلے، عاقبت بخیری کی بھی امید۔ یہ ایسی چیز ہے جیسے انسان سفر مشرق کی طرف کر رہا ہے اور امید کر رہا ہے کہ مغرب کو پہنچے گا۔ محال ہے، محال ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان مشرق کی طرف رخ کر کے دوڑ رہا ہے اور دل میں یہ آرزو لے بیٹھا ہے کہ میں مغرب پہنچوں گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی زندگیوں میں حرام کا ہونا عاقبت بخیری کبھی نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں ہم حرام کا سہارا لے رہے ہیں، حرام ہماری زندگی میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے نہیں۔ امام کو عاقبت بخیری کے لیے، امامت کے لیے دعاؤں کے سمجھنے والے، ہدایتوں کے سمجھنے والے، روایتوں کے سمجھنے والے ضرورت ہیں۔ پڑھنے والے تو بہت تھے، ہیں، رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بحق امام جعفر صادق علیہ السلام خداوند عالم امام صادق علیہ السلام کے صدقے خود مدد کرے ہمیں کہ ہم سمجھ سکیں، درک کر سکیں، پہچان سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہمارے ائمہ علیہ السلام کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، مدینے کے یہ وہ آخری امام ہیں جو مدینے میں دفن کیے گئے۔ اس کے بعد جو بھی امام تھا غربت میں دفن ہونے والا تھا۔ مدینے کا آخری جنازہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اٹھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے اماموں میں سب سے زیادہ عمر کرنے والے ہیں۔ جتنی عمر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی ہے، اتنی عمر کسی امام نے نہیں کی۔ امام مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ حکومت وقت نے، ظالم نے یہ حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ ابھی دیر رات، ابھی اسی وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر جاؤ، جس حالت میں جیسے امام ملیں ویسے ہی جلدی سے انہیں لے کر دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ سپاہی امام کے گھر پہنچے، دیکھا کہ امام نماز شب میں مصروف ہے۔ ظالموں نے امام کی نماز کو ادھورا توڑ دیا، امام کو زمین پر گرا دیا، ہاتھ پکڑ کر امام کو باہر لے جا رہے تھے۔ امام کے پیر برہنہ تھے، سر پر عمامہ نہیں تھا۔ امام نے فرمایا کہ میری نماز شب اب مختصر باقی رہ گئی ہے، کچھ لمحے کی اجازت دے دو، میں نماز شب ادا کر لوں۔ کہا نہیں۔ کہ کم از کم اجازت دے دو عمامہ سر پر رکھ لوں۔ کہا نہیں۔ کہ اجازت دے دو اپنے نعلین پہن لوں۔ کہا نہیں۔ امام کا ہاتھ پکڑ کے ظالم باہر لے جانے لگے۔ اندھیرا تھا، رات تھی، گھر میں بچے سو رہے تھے۔ جب اس سپاہی اور امام کی گفتگو زیادہ ہوئی، جب امام کے سوال جوابات شروع ہوئے، تو گھر میں بچے بیدار ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بچوں سے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں جاؤں گا
تو پھر واپس صحیح سالم واپس آ جاؤں گا. مجھے گھر والوں کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بچے گھر میں اٹھ جاتے ہیں اور باپ کو اس طرح سے سخت ماحول میں دیکھتے ہیں تو بچے تڑپ جاتے ہیں. باپ تسلی دینا شروع کر دیتا ہے. ہماری جان قربان فاطمہ زہرا اور علی ابن ابی طالب کی غربت پر آپ اندازہ کریں. جب ظالم فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہوئے، دروازے کے نیچے فاطمہ ہے، مولا کائنات کے گلے میں رسی باندھی گئی ہے. 4 چھوٹے چھوٹے بچے فاطمہ اور علی کے مدد طلب کرے تو کس سے طلب کرے؟ اب ماں کے پاس جائے تو خود ماں پریشان، باپ سے مدد طلب کرے تو خود باپ کے گلے میں رسی. اجرکم علی اللہ. امام ضعیفی کے عالم میں تھے. شہادت سے کچھ ایام پہلے کے دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. ظالم نے کہا تھا کہ جب امام کو لے کر آؤ تو اس طرح لے کر آؤ کہ امام کی توہین ہو جائے. امام کو گھوڑے پر سوار نہ کرنا، پیدل لے آنا. جو ظالم امام کو جو سپاہی آیا تھا لینے کے لیے، وہ سپاہی جوان تھا، گھوڑا چست تھا، گھوڑا تیز دوڑ رہا تھا. امام میرا ضعیف امام، امام جعفر صادق پیدل گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. 2 قدم چلتے زمین پر بیٹھ جاتے، امام کی سانس پھولنا شروع ہو جاتی. اجرکم علی اللہ. امام مورخین فرماتے ہیں، ذاکرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی دستور دیا گیا تھا کہ اس گلی سے امام کو لایا جائے جس گلی میں فاطمہ زہرا گرایا گئی، فاطمہ زہرا کی توہین کی گئی تھی. جہاں درمیان راستے میں، جہاں گلی میں فاطمہ زہرا کو تماچے لگے تھے، اس راستے سے لے کر آنا. پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے تھے. جب اس راستے سے امام کا گزر ہوا اور اس مقام کو امام پہنچے جہاں فاطمہ زہرا زمین پر گر گئی تھی، تو امام کو پتہ نہیں کیا منظر یاد آ گیا. چھٹے امام دھاڑے مار مار کر رونے لگے. سپاہی نے دیکھا کہ ضعیف ہے، چلنے کی سکت نہیں ہے، دل شکستہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو امام کو گھوڑے پر سوار کر کے دربار لے جایا گیا. اجرکم علی اللہ. کسی ظالم نے دشمنی ادا کرتے ہوئے حکومت کو یہ خبر دے دی کہ اے بنی عباس کی حکومت، کیا تمہیں معلوم ہے کہ چھٹے امام نے اپنے گھر میں ہتھیار جمع کر رکھے ہیں، بہت زیادہ پیسہ جمع کر رکھا ہے، اب وہ تمہارے خلاف جنگ شروع کرنے والے ہیں. تو ظالم نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ ابھی اسی وقت گھر جاؤ، گھر جا کر امام کے گھر کو آگ لگا دو. امام گھر میں اندر تشریف فرما تھے. دیکھا کہ دروازے سے دھوئیں کی بو آ رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے. تو امام نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ جل رہا ہے. یہ مدینے کا دوسرا گھر تھا، بنی ہاشم کا، ائمہ اہل بیت کے گھرانے کا، جو جلایا گیا مدینے میں. تو امام نے دیکھا کہ گھر جل رہا ہے تو جلدی سے اپنے گھر والوں کو، حرم سرا کو، اپنے خواتین کو اور بچوں کو لے جا کر ایک ایسی جگہ پر بٹھا دیا امام نے جہاں پر ان کو آگ کوئی تکلیف نہ دے. اصحاب، چاہنے والے بہت زیادہ تھے مدینے میں امام کے، آئے اور ساتھ دینے لگے، مدد کرتے ہوئے امام کے گھر کی آگ کو بجھا دیا. جب سب نے دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے تو امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ اس وقت میری مدد کے لیے آئے، آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. سارے اصحاب مڑ رہے تھے واپس جانے کے لیے. امام نے اپنے گھر کے بچوں کو گھر میں پہنچانا شروع کیا. اتنے میں کیا دیکھا کہ امام کے گھر سے چیخ و پکار کی آواز شروع ہو گئی. امام شدت سے زار زار رونے لگے. اصحاب واپس آ گئے یہ سوچ کر کہیں ایسے نہ ہو کہ اس بھاگ دوڑ میں امام کا کوئی بچہ پیروں تلے روندا گیا ہو یا آگ میں جل گیا ہو. جب گھر واپس آئے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام دیوار پر سر رکھے رو رہے ہیں زار و قطار. اصحاب نے پوچھا مولا بلا تو ٹل گئی الحمدللہ، کوئی جانی نقصان بھی تو نہیں ہوا، کسی کو چوٹ بھی نہیں لگی، مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام نے ایک جملہ فرمایا، جب میں بچوں کو گھر لے جا رہا تھا تو مجھے شام غریبہ یاد آ گئی. پتہ نہیں یہاں پر تم سب میری مدد کے لیے آ گئے تو میرا کام آسان ہو گیا، آگ کو بجھانا آسان ہو گیا تھا. اللہ جانے میرے جد سید سجاد نے اور میری پھوپھی اماں زینب نے جب 10 محرم کی شام کو خیمے جلائے گئے تو کس طرح سے بچوں کی مدد کی ہوگی، کس طرح سے بچوں کو بچایا ہوگا اور کس طرح سے حالات سنبھالے ہوں گے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بار الہ پروردگارا تجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایات، ہدایات، محنتوں کا واسطہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے، درک کرنے اور ہم سب کو ان سب ہدایتوں کو زندگی میں استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا دیندار جینے اور دیندار اس دنیا میں سے جانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو بے ایمان ہماری موت نہ ہو جائے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرما. پروردگارہ تمام مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، تمام پریشان مومنین و مومنات کی پریشانی کو دور فرما، تمام مومنین اور مومنات کی دلی حاجات کو برآوردہ فرما. پروردگارہ جلد از جلد بحق امام جعفر صادق علیہ السلام اس وبا اور بلا کو دنیا سے برطرف فرما. کائنات کی تمام مشکلات کا حل تیرے ولی کا ظہور فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.